الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہوں گا اس موضوع کا نام والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں قرآن میں کیا حکم ہے اور حدیث میں کیا حکم ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کیا فرمایا گیا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور پھر آگے فرمایا گیا اما یبلغن عند الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے تک پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا، ان سے خوبصورت اور نرم سے بات کرنا۔ یہاں لمحہ فکریہ ہے کہ قرآن میں فرمایا گیا اف ولا تنہرہما، یعنی اف نہیں کرنا، ان کو اف تک نہ کہنا۔ قرآن میں حکم ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر رہے۔ اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو ہم قرآن پر عمل نہیں کر رہے۔ تو ذرا آپ سوچیں کہ ہم مسلمان ہو کر خود کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، حکم اللہ کا مانتے ہیں، لیکن قرآن پر عمل کیے بغیر کیسے ممکن ہے؟ آپ خود بتائیں۔ قرآن میں تو آیا اف ولا تنہرہما، یعنی ان سے اف تک نہ کہنا اپنے والدین سے، اور ہم ان کو جھڑکنا، ان سے بدتمیزی سے پیش آنا، بلند آواز سے پیش آنا، اکثر بعض اتنی حد ہو چکی ہے معاشرے میں کہ انہیں گھر سے باہر نکال دینا۔ کیا یہی ہماری تربیت ہے؟ کیا یہی دین اسلام ہمیں کہہ رہا ہے؟ پھر فرمایا گیا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ترجمہ، اور ان کے لیے نرم دلی اور عاجزی کا بازو جھکا کر اور دعا کر، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ یعنی رب اپنے کلام میں یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کر کہ میں تیرے والدین کے ساتھ رحم کروں۔ اگر حدیث کی طرف دیکھا جائے تو مسلم شریف کی حدیث ملتی ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کہ اللہ پاک کو کون سا عمل محبوب ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا بر وقت نماز پڑھنا۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون سا عمل محبوب ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ایک اور حدیث مسلم شریف میں ملتی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس گیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ، میں ہجرت اور جہاد کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں مجھے کیا دے گا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ دونوں ہی زندہ ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا جاؤ ان دونوں کی خدمت کرو۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ تو اس نے عرض کی جی ہاں بالکل میری ماں زندہ ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا جاؤ اس کی خدمت کرو، اس کے پاؤں کے پاس جنت ہے۔ ہاں ادھر ہی فرمایا کہ اس کے پاؤں کے پاس جنت ہے۔ لیکن دیکھیں اس کے پاؤں کے پاس یعنی ماں کے پاؤں کے پاس جنت ہے، ہم مسجدوں میں بیٹھے ہیں، ہم محفلوں میں بیٹھے ہیں، ہم پیر کے پاس بیٹھے ہیں، ہم فلاں علماء کرام کے پاس بیٹھے ہیں، فلاں علماء کرام کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ہم حفظ قرآن کر رہے ہیں، ہم درس گاہ میں جا رہے ہیں، ہم یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، ہم کالج میں جا رہے ہیں، ہم اسکول جا رہے ہیں، جو بھی تعلیم کر رہے ہیں، کہ کرتے کیوں ہیں کہ والدین کے لیے کمائیں گے، والدین کو ایک اچھا سا ماحول دیں گے۔ لیکن والدین کے پاؤں کے نیچے یعنی ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ ہم مسجدوں میں جا رہے ہیں، امام کے پاس جا رہے ہیں، ہم مبلغوں کے پاس جا رہے ہیں، مصنفوں کے پاس جا رہے ہیں کہ ہم جنتی ہو جائیں، لیکن یہاں فرمایا گیا کہ ماں کے پاؤں کے پاس جنت ہے۔ ماں ناراض بیٹھی ہے گھر اور ہم مسجد میں نفلی پڑھ رہے ہیں، ہم مسجد میں عبادت کر رہے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں اس عبادت کا کیا فائدہ؟ خدا تو راضی ہو جائے گا، حقوق اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ الکریم۔ اللہ غفور الرحیم ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن حقوق العباد، ماں کے حقوق کون ادا کرے گا؟ باپ کے حقوق کون ادا کرے گا؟ والدین کا حقوق کون ادا کرے گا؟ بڑی ڈگریاں حاصل کر لی بھائی، بڑے کالج میں پڑھ لیے، بڑے آدمی بن گئے، لیکن والدین کا معلوم نہیں ہے کہ والدین کہاں ہیں۔ بخاری میں ہے کہ حضرت اسماء بنت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میری والدہ میرے پاس آئی جب رسول اللہ کے زمانہ میں وہ مشرک تھی، ابھی وہ مشرک تھی، وہ میرے پاس آئی تو میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی حضور ایک مسئلہ ہے، تو میری ماں میرے پاس آئی
لیکن وہ اسلام سے بے رغبت ہے، تو رسول اللہ سے میں نے عرض کی کہ میرے لیے اب کیا حکم ہے، کہ وہ ایک مشرک ہے، میں مسلمان ہوں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا تم اس سے صلہ رحمی کرو، ہاں تم اس سے صلہ رحمی کرو۔ ذرا توجہ کی بات ہے، سنیے گا، ایک نقطہ بیان کرنے لگا ہوں، توجہ کریں گے تو سمجھ آئے گا کہ رسول اللہ نے فرمایا تم اس سے صلہ رحمی کرو۔ ابھی وہ مشرک تھی، مسلمان نہیں ہوئی تھی، کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ مسلمان ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن رسول اللہ نے فرمایا تم اس سے صلہ رحمی کرو۔ آج ہمارے والدین تو مسلمان ہیں، ہم پھر بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے۔ اگر کوئی بد مذہب، اگر کوئی کافر و مشرک یہ حدیث ہمارے پاس لے کر آ جائے تو ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ اگر وہ کوئی کافر اعتراض کرے کہ بھائی یہ حدیث ہے، اس حدیث پر کے بارے میں مسلمانوں کیا کہنا چاہتے ہو، کہ اس حدیث رسول اللہ نے فرمایا، تمہارے خود رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور تم تو مسلمان ماؤں کے ساتھ، مسلمان اپنے باپ کے ساتھ جو ایک مسلمان ہیں، تم ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو؟ کیا تمہارا دین اسلام یہ سکھاتا ہے؟ کیا تمہارا مذہب یہ سکھاتا ہے؟ کیا تمہارا خدا یہ سکھاتا ہے؟ تو ہم انہیں کیا جواب دیں گے؟ اس حدیث کو رد کریں گے؟ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میرے حسن و رفاقت کا زیادہ کون حقدار ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تیری ماں۔ اس نے پھر عرض کی اس کے بعد کون ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا پھر تیری ماں۔ اس نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون ہے؟ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ تیرا باپ۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تم صبح سویرے جب اٹھو تو تم اپنے ماں باپ یعنی اپنے والدین کا چہرہ پیار و محبت کی نگاہ سے دیکھو تو تمہیں حج کا ثواب ملے گا۔ کیا ہی خوبصورت ثواب دیا گیا ہے کہ تمہیں حج کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ پاک سے یہی التجا ہے کہ ہمیں بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس والدین ہیں، جن کے ہیں تو انہیں اپنے والدین کا خیال کرنا چاہیے، اور جن کے پاس نہیں ہیں تو وہ دعا کریں ان کی مغفرت کے لیے، ان کو ایصال ثواب کرنے کے لیے۔ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو اپنے والدین کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔